الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم علم فقہ کے بارے میں بنیادی معلومات، علم فقہ کیسے مارز وجود میں آیا اور کن ادوار سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا، اور علم فقہ ہو یا دوسرے لفظوں میں اسلامی تعلیمات میں اختلافات کہاں سے آئے اور اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے، کون سا اختلاف اچھا ہے اور کون سا اختلاف برا ہے، اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے فقہ، اس کا مطلب کیا ہے، لغت میں اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے۔ فقہ کا لغت میں ڈکشنری میں جو مطلب ہے وہ ہے سمجھنا۔ اسی معنی میں قرآن پاک کے اندر یہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ فرمایا اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے، ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ فقہ سے تفقہون، تو فقہ کا مطلب کسی چیز کو سمجھنا۔ فقہ کا اصطلاح میں کیا مطلب ہے، یعنی فقہ جب بولا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے، یہ تو اس کا ڈکشنری میں معنی اور مفہوم ہے۔ تو فقہ جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احکام شرعیہ کی معرفت کا نام فقہ ہے، شرعی احکام کی پہچان کا نام فقہ ہے، اور وہ احکام کے جو اجتہاد کے طریقے سے واضح کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح مشہور کتاب ہے الموسوعۃ الفقہیہ، تو اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ فقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام احکامات کی پہچان کا نام ہے۔ وہ احکامات عقیدے کے برابر بھی ہو سکتے ہیں، وہ عبادات کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں، اخلاق کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اور امام اعظم یہ فرماتے تھے کہ فقہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے نفس کا، انسان کا ان چیزوں کو جاننا جو اس کے لیے حلال اور حرام ہے، تو یعنی وہ حلال اور حرام ان دو چیزوں کو وہ فقہ کا نام دیتے تھے، اور اس میں ظاہری بات حلال و حرام عقائد بھی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عقائد کے موضوع پر ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا فقہ اکبر۔ یہ امام اعظم کی کتاب ہے، یعنی اس میں سارے عقیدے کے بارے میں باتیں ہیں، اس کا نام ہی لفظ فقہ کے ساتھ رکھا۔ اور علامہ ابن عابدین شامی فتاوی شامی میں کہتے ہیں کہ فقہ یہ علم کلام ہو، علم تفسیر، حدیث، اصول فقہ کے علاوہ دیگر جتنے بھی علوم ہیں سب سے افضل ہے یہ۔ اور جو فقہ انسان کی زندگی کے ہر مسئلے کا احاطہ کرتی ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ میں آپ کو سمجھاؤں، قرآن حدیث میں جو باتیں آئی ہیں ان کو، یعنی وہ باتیں جو حکم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، احکام جسے کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ حکم جو دیے ہیں ان حکموں کو جاننا فقہ ہے۔ ایک جیسے میں قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں تو یہ آیت پڑھنا فقہ نہیں ہے، اس آیت نے جو بتایا ہے، حکم دیا ہے، کرنے یا نہ کرنے کا کہا، اس کا نام فقہ ہے۔ اس کو عام لوگ اپنی دنیاوی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ کسی ریاست، کسی بھی کوئی چیز ہے، ادارہ ہے، اس کے قوانین، اور وہ قوانین کئی طرح کے ہوتے ہیں، تو اسلام کے قوانین کا نام فقہ ہے۔ اب یہ جو فقہ ہے
اس میں عبادات بھی آتی ہیں۔ عبادات مطلب یہ کہ وہ احکام جو خدا نے بندے کے اوپر براہ راست معلق کیے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، اعتکاف، قسم وغیرہ۔ فقہ کے اندر احوال شخصیہ بھی ہیں، یعنی احوال شخصیہ کہ دو آدمیوں کے درمیان غیر مالی بنیاد پر جو تعلقات ہوتے ہیں۔ غیر مالی بنیاد کی مثالیں نکاح ہے، طلاق ہے، تفریق ہے، عدت ہے، نفقہ ہے، حدانت ہے، ولایت ہے، وصیت ہے، میراث ہے۔ یہ غیر مالی معاملے میں جو ایک دوسرے سے متعلق ہوتے ہیں۔ فقہ میں معاملات یہ مدنیہ بھی آتا ہے، یعنی اس میں کہا جاتا ہے کہ دو شخصوں کے درمیان جو مالی اعتبار سے معاہدے ہوتے ہیں، مالی اعتبار سے جو تعلقات ہوتے ہیں، جیسے خرید و فروخت کرنا، شرکت کرنا، رہن، کفالت، تحفہ، عاریت، اجارہ، اسی طرح احکام قضائیہ، یعنی اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدالتی قوانین، یعنی قاضی کا تقرر، شہادت ہے، وکالت ہے، دعویٰ ہے، نتیجہ ہے، فیصلہ ہے، یہ والے بھی فقہ میں آ جاتے ہیں۔ احکام دستوریہ یعنی وہ قانون جو حکومت اور ملک کے شہریوں کے درمیان یہ طے پاتے ہیں، جو ان کے کاموں کو متعین کرتے ہیں، وہ والی باتیں بھی اسی میں آتی ہیں۔ پھر ایک ملک کے احکام الدولیہ اسے کہا جاتا ہے کہ ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ جو تعلق ہوتے ہیں وہ بھی فقہ میں آئیں۔ عقوبات، جرم و سزا کے متعلق قوانین، یعنی اس میں کس پہ کیا سزا ہوگی، کتنی سزا ہونی ہے، کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی، یہ والے احکام بھی اسی طرح۔ تو اسی طرح بین الاقوام یعنی قوموں کے مابین جو قوانین ہیں وہ بھی اسی میں آ جائیں گے۔ تو جو علم فقہ ہے یہ شریعت اسلامیہ کے سارے احکامات کا مجموعہ، اس کا نام فقہ ہے۔ تو فقہ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں یہ فرمایا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا۔ اور مشہور مفسر حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس حکمت سے مراد نبوت نہیں ہے، بلکہ فقہ اور علم کے ساتھ جسے یہ دیا گیا، یعنی جسے علم فقہ دیا گیا گویا کہ اسے خیر کثیر دیا گیا۔ اور یہ علم فقہ یہ دین کا ستون ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ، ہر شے کا کوئی ستون ہوتا ہے، وَعِمَادُ هَذَا الدِّينِ الْفِقْہ، اس دین کا جو ستون ہے وہ فقہ ہے۔ اور پھر حدیث مبارک میں علم فقہ کو افضل عبادت کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر یہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل عبادت فقہ ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ فقہ کا تھوڑا حصہ کثیر عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ جو فقہ ہوتی ہے اس کے بغیر عبادت کامل ہو ہی نہیں سکتی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بغیر غور و فکر کے تلاوت بہتر نہیں، اور بغیر فقہ کے عبادت بہتر نہیں، اور فقہ کی مجلس 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی دین کی بات سیکھنا، دین کا قانون سیکھنا ایک طرف، اور ایک طرف 70 سال کی عبادت وہ ایک طرف، یہ ایک لمحہ اسے افضل ہے۔ تو یہ علم دین کی بات سیکھنا یہ بہت زیادہ افضل ہے۔ اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ فقہ نام ہے احکامات کو جمع کرنے کا، اس کی جو تاریخ ہے یہ تاریخ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی۔ اب اس کی مثال اس کو میں ضرور آسان کر دوں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں عورت ایسی ہے تو اس کی عدت کیا ہے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کی عدت یہ ہے۔ میں نے اس کے جواب میں قرآن کے لفظ نہیں بولے، بلکہ قرآن کا لفظ جو بتاتا ہے وہ بتایا ہے۔ یہ ہے علم فقہ۔ اب حکم بتانا، شریعت کا کام بتانا، قانون بتانا، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے، اور پھر تمام انبیاء کرام وہ اللہ کے احکام پہنچاتے ہیں،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جو حکم بتانے کا مدار تھا وہ وحی کی بنیاد پر تھا. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی شخص مسئلہ پوچھتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جواب دیتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جواب ہوتا وہ وحی کے مطابق ہوتا. قرآن پاک میں یہ واضح ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو اسلام میں فقہ کو بنانے کا، اس کی ترویج کرنے کا پہلا مرحلہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے. اب فقہ کا جو صحیح طور پر جو علم فقہ جو سامنے آتا ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور فتوحات سے شروع ہوتا ہے. اب ہوا یہ کہ جب مسلمانوں کی فتوحات ہوئیں تو دیگر قوموں کے ساتھ اختلاط ہوا، جدید مسائل آئے. یعنی پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان مدینہ شریف و مکہ شریف میں رہتے تھے، یہاں کے جو لوگ تھے ان کے ریلیٹڈ مسائل تھے. پھر مسلمان دیگر علاقوں میں پہنچے تو جدید مسائل درپیش ہوئے. اب اس میں پھر یہ تھا کہ اس موقع پر فتویٰ کون دے گا. تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان میں بعض کو مخصوص کیا گیا کہ یہ فتویٰ دیں گے. اب اس کے بعد مزید فتوحات بڑھیں تو اب تابعین کا دور ہے. اب دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی فقہ کو ایک مرتبہ جمع کیا گیا. اس کا بہت بڑا جو ہے کہ خلیفہ مامون کے جو پر پوتے ہیں ابو بکر بن محمد نے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاویٰ کو جب جمع کیا تو اس کی 20 جلدیں بنی تھی اس وقت، جو انہوں نے جواب دیے لوگوں کو. اب ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتووں کا مجموعہ لایا گیا. آپ نے اس کو پڑھا اور چند چیزوں کو برقرار رکھا اور بقیہ کو مٹا دیا، اور کہا کہ یہ والی باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف غلط منسوب ہیں، وہ ہرگز یہ فتویٰ نہیں دیتے تھے. تو اس دور میں کوئی بات ہوتی تو اس کا حل پیش کیا جاتا قرآن سے، حدیث سے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس میں ہے کہ قرآن سے نہ ہو، حدیث سے نہ ہو، صحابہ سے نہ ہو تو پھر اپنے اجتہاد کروں گا. تو اب جو فقہ کی تدوین کا جو مرحلہ آتا ہے تیسرا، یہ ہوتا ہے تابعین کا. تابعین کے بعد ہے یہ دوسری صدی سے لے کر چوتھی صدی کے نصف تک یہ سلطنت عباسیہ کا دور ہے. اب سلطنت عباسی کے اندر یہ اصل طور پر علم فقہ پروان چڑھا ہے. یہ دور تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. امام اعظم ابو حنیفہ، پھر ان کے بعد جو علم فقہ میں بڑا کردار ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. اب فقہ کی تدوین کا باضابطہ جو صحرا جاتا ہے امام اعظم کے سر جاتا ہے. وہ کیسے کہ اب انہوں نے چیزوں کو کیٹاگرائز کیا، ابواب کے تحت درج کیا. یعنی قرآن، حدیث، اجماع میں سے جو باتیں طہارت کے متعلق تھی انہوں نے علیحدہ نکال لیا، جو عقائد کے متعلق تھی وہ علیحدہ نکال لیا، جو نماز کے متعلق تھی انہوں نے علیحدہ مسائل نکالے، روزے کے علیحدہ نکالے، حج کے علیحدہ نکالے، عمرے کے علیحدہ نکالے. تو اس طرح جتنے بھی چیزیں تھیں انہیں کیٹاگرائز کیا، انہیں تقسیم کیا، اور وہاں پر جو قرآن کے قانون بتاتے تھے وہ قانون ذکر کیے کہ قرآن کا اس بارے میں یہ قانون ہے، اس بارے میں یہ قانون ہے، اس بارے میں قانون ہے. اور پھر اجتہاد کو پھر جو پروان چڑھایا گیا امام اعظم کے زمانے میں. اصل طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں بھی اجتہاد تھا، لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر آپ نے ایک مجلس قائم کی علماء کی کوفہ کے اندر. تو آپ کے جو 40 اصحاب تھے، اس میں امام محمد بھی تھے، امام یوسف بھی تھے. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے مسلط نہیں کیا کرتے تھے. تو یہ 40 لوگ آپ کے شاگرد ہی تھے، اور جو عظیم علماء تھے، ایسے تاریخ میں کبھی نہیں آئے. تو اب یہ کیا ہوا کہ یہ کسی مسئلے پر رائے پیش کرتے تو کسی پر اتفاق ہوتا تو وہ اس مسئلے کو لکھ دیتے، اور اگر کسی مسئلے پر اختلاف ہوتا تو اس شخص کی طرف منسوب کرتے ہوئے لکھ دیتے. جیسے ہم لکھتے ہیں کہ امام اعظم کا یہ موقف ہے، امام یوسف کا یہ موقف اس مسئلے کے بارے میں. اصول وضع جو ہے امام اعظم کے ہی تھے. تو لیکن دیکھیں اجتہاد کہاں پہ ہوتا ہے، یہ واضح کروں کہ اجتہاد اس معاملے میں ہوتا ہے جس بارے میں قرآن حدیث خاموش ہو، اس معاملے میں پھر اجتہاد ہوتا ہے. اب پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے بعد دور آتا ہے.
انہوں نے یہ اس کو قائم کیا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس معاملے میں تعریف کرتے ہیں کہ اس کا صحرا جو بنیادی طور پر بناتے ہیں کہ یہ کن کے سر جاتا ہے علم فقہ کا صحرا، وہ کہتے ہیں امام اعظم کے سر، اس میں بنیادی کردار امام اعظم کے بغیر کہتے فقہ مکمل ہی نہیں ہوتی، یہ امام شافعی کہتے ہیں۔ تو اب یہ ایک مختصر طور پہ میں نے اس کا خاکہ پیش کیا، پھر اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام شافعی آتے ہیں، پھر چلتے چلتے جو دنیا کے اندر بڑے علماء بنے جن کا سکہ جمع، وہ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ اب یہ چار ایسے افراد تھے کہ جن کے اصول و قوانین وضع کیے گئے اور اس کے اوپر مسائل ذکر کیے گئے۔ یاد رکھیے یہ سارے جتنے بھی ہیں چار مذاہب، قرآن کا وہ مسئلہ جو صریح ہو، واضح ہو، حدیث کا وہ مسئلہ جو صریح ہو، واضح ہو، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہمیشہ اس بات میں ہے کہ جس کا رسول اللہ نے وضاحت نہیں فرمائی، اللہ نے وضاحت نہیں فرمائی، ٹھیک ہے، یا اس پر صحابہ کا اجماع نہیں ہے۔ صحابہ کا جس بات پر اجماع ہو اس کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، صحابہ کا اجماع ہو گیا، بات ختم، رسول اللہ نے فرما دی، بات ختم، رب نے فرما دی، بات ختم۔ اس کے بعد وہ باتیں کہ جس کے بارے میں نہ صحابہ کا اجماع، نہ رسول اللہ کا فرمان، نہ رب کا فرمان، تو ان میں ہوتا ہے اختلاف۔ اب اس میں علوم مختلف ہیں، صلاحیتیں مختلف ہیں، حالات مختلف ہیں، رائے مختلف ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ اختلاف ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اختلاف، تو کہتے ہیں کہ مولویوں نے اختلاف کر دیا، قرآن و حدیث ایک کا حدیث، قرآن ایک کا حدیث ایک کا، پھر بھی اختلاف کر دے، تو یہ بے وقوف ہیں یہ جو جملے بولتے ہیں کہ بھئی جس بارے میں قرآن ہے، جس بارے میں حدیث ہے، جس بارے میں صحابہ کی بات ہے، اس میں تو کوئی اختلاف کرتا ہی نہیں ہے، اس میں یہ اختلاف کرتا ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ عورت کی عدت کے بارے میں ایک لفظ بولا، ثلاثۃ قروء، کہ وہ 3 قروء وہ عدت گزارے۔ اب لفظ قروء عربی کے اندر اس کے بہت سے معنی ہیں۔ اب یہاں پر ہے کہ یہاں عربی کے بہت سے معنی، یہاں پر کون سا معنی مراد لینا ہے؟ اللہ نے لفظ قروء استعمال کیا ہے، قروء کے فصیح عربی میں بہت سے معنی، وہ سارے ٹھیک معنی ہیں، یہاں پر کون سا معنی مراد لینا ہے؟ تو پھر اب دیگر قرائن کو، دیگر باتوں کو جوڑ کر نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ تو امام شافعی کے ہاں ایک معنی ہے، امام اعظم کیا اس کا دوسرا معنی ہے، بھی اس میں ان کا کیا قصور ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح اور بھی کتنی باتیں ہیں کہ جس میں الفاظ کے معنی کے اعتبار سے، اب دیکھیے کہ عربی میں کیسے اختلاف ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں جنہیں تفسیر کا علم دیا گیا، آقا علیہ السلام نے دیا، اور امت کے سب سے بڑے مفسر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن پاک ایک لفظ ہے، مجھے معنی نہیں آ رہا تھا اس کا، بات سن لیں، کہتے ہیں میں اس کے معنی میں پریشان تھا، اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں میں گاؤں میں جا رہا تھا، وہاں ایک بچی، اس نے نا ایک جملہ بولا، تو میں دیکھ رہا تھا اس نے کس موقع پر بولا، تو میں نے کہا ہاں اس کا تو یہ مطلب ہے۔ تو لغت میں اختلاف کی وجہ سے کوئی اختلاف ہے تو اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بار بار پر یہ کہنا اختلاف ہو گیا، اختلاف ہو گیا، اختلاف ہو گیا، بھئی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اختلاف رحمت ہے۔ کون سا اختلاف؟ کہ جس میں تذلیل نہ ہو، جس میں تصفیق نہ ہو، کہ دوسرے کو برا بلا نہ کہا جائے، ٹھیک ہے۔ امام اعظم کا ایک موقف ہے، امام شافعی کا موقف ہے، تو ہم امام شافعی کو معاذ اللہ کو غلط برا بلا نہیں کہتے، ہم دیگر کو برا بلا نہیں کہتے، اور یہ اختلاف اچھی چیز ہے جو دلیل کی بنیاد پر ہے، لیکن حق ہو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ہاں جو واضح قرآن کی واضح بات ہے اس میں اختلاف قابل قبول نہیں ہے۔ اب ایک اور بات کہتے ہیں کہ اختلاف، مولویوں نے آج کل ایک دوسرے نے اختلاف کر دے، بھئی اختلاف کہاں نہیں ہے؟ اختلاف تو انبیاء میں بھی تھا۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر ذکر ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے ایک عورت کا بچہ، دوسری عورت کا بچہ، دونوں ایک جگہ موجود تھے، ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بچہ اٹھا کر لے گیا۔ اب دونوں کی شکل ایک طرح کی تھی، ایک بڑی عورت تھی، ایک چھوٹی عورت تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وہ آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دیگر ساری باتوں کو دیکھ کر
وہ یہ فیصلہ کیا، کیونکہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ دو کہتی تھی اب یہ جو بچہ بچ گیا ہے نا، ایک کہتی ہے میرا، دوسری کہتی ہے میرا، اب اختلاف ہوگا یہ بچہ ہے کس کا۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ بڑی کے حق میں کر دیا، بڑی کے حق میں کر دیا، اور یہ عورتیں فیصلہ کروانے کے بعد وہ بچہ بڑی عورت کو دے دیا، یہ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا تو کیا ہوا کہ آپ نے کہا کہ میرے پاس آؤ، آپ نے کہا ایک چھری لے کے آؤ، چھری لے کے آئے تو کہا کہ آپ کا جھگڑا ختم نہیں ہوتا، اب ایسا کرتا ہوں کہ اس بچے کو میں کرتا ہوں دو ٹکڑے، آدھا بڑی لے لے آدھا چھوٹی لے لے۔ اب جو چھوٹی تھی نا وہ دوڑ کے بولی کہ نہیں نہیں رہنے دیں، یہ کام نہ کرے، میں بڑی کو دے دیتی ہوں۔ تو آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ کر دیا، یعنی ایک نبی کا فیصلہ بڑی کے حق میں اور دوسری کا چھوٹی کے حق میں۔ تو ہم دونوں کو غلط نہیں کہیں گے کہ ان کے سامنے جو چیزیں ہیں ان کا حق پر فیصلہ کیا، اور ان کے سامنے جو چیز ہے انہوں نے حق پر فیصلہ کیا، کیونکہ قاضی پر فیصلہ تو ظاہر پر کرنا ہوتا، باطن پر نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے ایک ایسا طرز عمل اپنایا کہ جسے اندر والی بات ہی باہر آ گئی۔ تو اب یہ دیکھیں اختلاف تھا، تو اختلاف ہونا غلط نہیں ہے۔ تو اگر نبی میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر اچھا، پھر صحابہ میں بھی اختلاف ہوتے تھے کئی معاملات میں۔ اب دیکھیں یہ ایک مشہور واقعہ ہے حضرت صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہوا یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک سائڈ پر تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائڈ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ان کی آوازیں بلند ہوئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی، پوچھا یہ کون باتیں کر رہے ہیں؟ تو بتایا کہ ابو بکر عمر بات کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کس بات میں جھگڑ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خیر اور شر دونوں کا مالک اللہ ہے، دونوں کا مالک اللہ ہے، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا موقف یہ تھا کہ جو خیر ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور شر بندے کی طرف سے ہے، خیر کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور جو یہ شر ہے یہ بندے کی طرف سے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب انہوں نے سوال کیا یا صاحب بتائیں ہم میں سے صحیح کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، اور وہ فیصلہ کروں گا جو حضرت اسرافیل نے میکائیل اور جبرائیل کے درمیان کیا تھا۔ اب وہ کیا فیصلہ تھا؟